اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جو احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے جو پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ کوئی اس کا مولود، نہ وہ کسی کا مولود ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی بھی اس کے برابر اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ سورہ جس کا نام ہے سورہ اخلاص، جبکہ اس سورہ میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا موضوع اخلاص، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ یوں اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہوا۔ اس میں 2 سطر میں 4 آیتوں میں بہت ہی مختصر میں ہمارے رب کی تمام صفات بتا دی گئی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے، واحد نہیں، واحد کے بعد تو ایک کے بعد تو 2 آتا ہے، واحد نہیں، احد، وہ صرف ایک، یکتا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کہہ کے بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صمد کے معنی بہت وسیع ہیں۔ صمد معنی صرف بے نیاز ہی نہیں ہے، صمد کا مطلب یہ ہے کوئی چیز، نہ کوئی چیز اس سے وجود میں آئی ہو، نہ وہ کسی سے وجود میں آیا ہو۔ صمد کا مطلب وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ صمد کا مطلب کہ جو ہر چیز پر غالب ہو، ہر چیز سے واقف ہو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، وہ صمد ہوتا ہے۔ اللہ الصمد۔ دیکھیے اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے، ابدی ہے، اول ہے، آخر ہے، باقی ہے۔ وہ اس کے وجود کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو اس کو اپنے وجود کے لیے یا اپنی عزت کے لیے یا اپنی قدرت بتانے کے لیے یا اپنی حکمت دکھانے کے لیے اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کی بھی اس کو محتاجی نہیں ہے۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں اس کائنات کی، ان کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کو کتنی چیزیں چاہیے؟ ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے، اس کے بعد بھی جسم کے تمام سسٹمز کو، ہر چیز کو کام کرنے کے لیے اس کو بھی بہت ساری چیزیں چاہیے۔ اگر دل نے اپنا کام بند کر دیا، اگر گردے اپنا کام صحیح نہ کریں، اگر کوئی رگ دب جائے، اگر کوئی رگ پھٹ جائے، تھوڑی سی بھی کوئی کمی آ جائے تو ہمارا وجود خطرے میں ہوتا ہے، یا ہم خود اپنی قدرتیں، اپنی صلاحیتیں کھو جاتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ صمد ہے، اس نے تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی، تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کی۔ اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار وہ صمد ہے۔ پھر ہمیں کس کی ضرورت ہے، ہمیں کس کی محتاجی ہے؟ جب ہم اس کے ہو گئے تو پھر ہمیں کس کا خوف ہے، کس کا ملال ہے، کس کا اندیشہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم کو یقین ہو جائے کہ لازوال صرف اللہ کی ذات ہے،
اس کائنات میں تصرف کا اختیار صرف اسی کو ہے. جب وہی ایک ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہی ہے جو صاحب اختیار ہے، تو پھر کسی اور سے دل کا تعلق کیسا؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا خوف، کیا اندیشہ؟ اگر ساری دنیا کھو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی، سب کچھ حاصل کر لیا. لیکن اگر ساری دنیا کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوئی تو کچھ بھی حاصل نہیں. کیونکہ یہ ساری دنیا تو ہماری جیسی ہے، ہماری ہی طرح مجبور ہے. کسی کی تاریخ ہو، کسی وکیل پر، بہت بڑے ماہر سے ماہر وکیل کی اس پر بھروسہ ہو، اور جب تاریخ کا وقت ہو، تاریخ کا وقت آنے سے پہلے پہلے وہ وکیل چل بسے، اس کے معاملے کا کیا ہوگا؟ جس پر بھروسہ کیا تھا وہ تو رہا ہی نہیں. ایسا آپ ہر چیز میں سوچ سکتے ہیں. کسی کی ذات پر بھی بھروسہ کرنا، وہ تو ایک گھنٹے کی بھی، ایک گھڑی کی بھی ضمانت نہیں ہے کسی کی. بے اختیار ہے ہر انسان، بے اختیار ہے ہر مخلوق، بے اختیار ہے. اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس طرح ہے، اس کی یہ قدرت ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ اس کے نام ہیں، تو آپ کو ایک سکون، ایک اطمینان نصیب ہوگا، ایک سمت مل جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قل هو اللہ احد کا مطلب یہ سمجھیں کہ اب ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے رب کا ذکر کریں، احد اور احد کرتے رہیں. نہیں، اس کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پر ایمان اور یقین کا مطلب ہے کہ پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی فرما برداری، اس کی تابعداری کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کے راہ میں آنے والی ہر مشکل کو صبر اور اجر کی امید پر سہ لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، اس کے احکامات کو تسلیم کر لینا، اس کے لیے حرکت میں آ جانا، ہر عمل اس کی مرضی کے مطابق کرنا. اگر ہم اس لفظ کو سمجھ لیں کہ وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے نہیں بنا، نہ کوئی اس سے بنا ہے، وہ ایک ہے اور یکتا ہے، تو ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی. یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی حیات، یہ سارا سامان زندگی، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. زندگی ہر تکلف، ہر تردد، ہر رکاوٹ کو نظر انداز کر دے گی، اور ہمارا مقصد، ہماری نظر اعلیٰ مقاصد پر ہوگی. اس کا مطلب زندگی سے کنارہ کشی نہیں ہوگا. اس سے زندگی کے لیے نفرت اور بیزاری نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم مل جل کر انسانیت کو اس کے مقصد سے، اس کے رب کے رضا سے قریب کرنے کی کوشش کریں. بہت خوشی سے، بہت سعادت سے ہر ذمہ داری کو قبول کریں گے، ہر وہ ذمہ داری جو اس احد اور صمد ہستی کی طرف سے ہم پر عائد ہوگی. صرف اللہ کے بھروسے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی طلب میں یہ زندگی گزاریں. جتنا اس سے ڈریں گے اتنا ہی اس کے لیے محبت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی اس سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اور اتنا ہی پرسکون زندگی ہوگی. بہت بڑی نعمت ہے یہ. قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی معرفت جن کو ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، ان کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے قول میں خشیت ہوتی ہے. وہ مذاق میں بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اس کی کسی فیصلے پر، اس کی کسی شریعت پر اعتراض نہیں کر سکتے. ان کے عمل میں بھی خشیت ہوتی ہے، وہ اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے.
بلکہ ان کے ارادوں میں بھی خشیت ہوتی ہے. وہ کسی ایسے کام کا ارادہ نہیں کر سکتے جو ان کے رب کی رضا کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے. ان کا رب احد ہے اور صمد ہے. اگر ہم علماء کی زندگی دیکھیں، جو علماء ربانیین تھے، جو اللہ والے علماء تھے، انہوں نے اپنے وقت کے خلیفہ کو، خلفاء کو، امراء کو، حکام کو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، نہ کسی کے آگے جھکتے تھے، کیونکہ وہ ان کو اس کی معرفت تھی. ان کو پتا تھا کہ وہ اس رب کے بندے ہیں، وہ اس کے مطیع و فرما بردار ہیں جو احد و صمد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم نے علم کی قدر سمجھی، علم کسی کے سامنے نہیں جھکا. دنیا علماء کے سامنے جھکی، علماء کسی کے سامنے نہیں جھکے، لیکن جب ہم نے اس علم کی قدر چھوڑ دی تو دنیا کی اہمیت ہماری نظر میں بہت ہو گئی، اور پھر علماء خود بڑھ کر دنیا کے سامنے جھکنے لگے، دنیا کے دروں پر گرنے لگے. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو وہ کسی کے سامنے نہیں، کسی حاکم کے سامنے، کسی امیر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. وہ بہت محترم ہو جاتا ہے، وہ بہت معزز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایسے رب سے ہے جو احد اور صمد ہے. وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، وہ صرف ایک رب کے سامنے جھکتا ہے. یہ سورہ ہمیں اخلاص کی دعوت دیتی ہے، یہ سورہ ہمیں توحید کی تعلیم دیتی ہے، اور اس کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی. اس دل میں کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی، کسی دوسرے سے امید نہیں لگائی جاتی. جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو شروع سے ہے، آخر تک ہے، جو ہر چیز اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، اپنے وجود، اپنے بقا، اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے، اپنا ذکر باقی رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اس کو وہ فانی ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد، کوئی اس کا ہمسر ہم شریک ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز میں، اس کی نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور جس نے کسی کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اس کی اختیارات میں، کسی کو شریک کیا، تو گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اس کا رب کون ہے. وہ ہے جس کا تعارف اس ایک چھوٹی سی سورہ میں کر دیا گیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان، مکمل خالص ایمان عطا فرمائے کہ ہماری یہ پیشانی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.